نویت سنت الاعتکاف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا۔ ایک بہت غریب آدمی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور اتنا غریب تھا کہ اس کی کل جمع پونجی وہ اس کی گائے تھی۔ اب اتنا مجبور ہو گیا اپنی غربت کی وجہ سے کہ اس کو اپنی گائے بیچنی پڑی۔ اب اس کی جو قیمت جو اس کو ملی، وہ قیمت لے کر وہ گھر کی طرف چلا۔ راستے میں بڑا غمزدہ تھا کہ اب گھر جاؤں گا، بیوی دیکھے گی کہ میرے ساتھ گائے بھی نہیں ہے، اور وہ اس کو میں کیا جواب دوں گا، تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی گھر کے اندر۔ لیکن کیا کرے، جانا بھی تھا گھر پر۔ پریشان پریشان گھر پہنچا، بیوی نے دروازہ کھولا، بیچارہ غمزدہ تھا، پریشان تھا، منہ لٹکا ہوا تھا۔ بیوی کو حیرت ہوئی، کہا خیریت ہے، بڑے پریشان ہو، گائے کہاں ہے؟ لگتا ہے بیچ دی۔ کہاں بیچ دی؟ کیا کروں، کہاں سے گزارا کروں؟ کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، وہ بھی بیچاری ناراض ہوئی، دونوں گھر میں آ گئے اور باتوں میں لگ گئے۔ شوہر نے کہا کہ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کر دے، اب یہ رقم جو ہاتھ آئی ہے اس کا کچھ کریں گے۔ اب جب دونوں گھر میں بیٹھے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا کہ ایک پریشان حال شخص دروازے پر نظر آیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بارش ہے، مجھے صرف رات گزارنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کی کیفیت کو نہیں جانتے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں میں، میری بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم رہتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم آپ کو رکھیں گے کہاں؟ میں کسی کونے میں آ جاؤں گا، بہت ٹھنڈ ہے، ہوا ہے، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے، خدا را مجھے کوئی جگہ دے دو، میں بہت مجبور ہوں، میں آپ سے کوئی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ میں آپ پر کوئی خرچ ڈالوں گا، بس مجھے تھوڑی دیر گھر میں آپ پناہ دے دیں۔ تو اس نے کہا رہو گے کہاں؟ وہ میں آپ کے اس چھوٹے سے کمرے کے باہر چادر ڈال کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن رات میری گزر جائے گی۔ اور یوں اس نے واسطے، اور جو اس کو دینا تھا اس نے دیا۔ بیوی اندر بیٹھ کر سن رہی تھی کہ بہت مجبور آدمی اور ایک اجنبی آدمی دروازے پر کھڑا ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ بیچارہ بہت پریشان ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو بٹھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ویسے ہم لوگ پریشان ہیں، ہم بھی غمزدہ ہیں، کیا پتہ کہ اس کی کوئی مدد کرے اور ہماری کوئی مدد ہو جائے، ہماری پریشانی اللہ دور فرما دے۔ خیر اب اس کو گھر میں لے آئے اجنبی مہمان کو، اور جو تھوڑا بہت بچھونا تھا اس کو دیا، بولا ٹھیک ہے اب یہ ہے، یہ اوڑھ لیں اور یہ سو جائیں۔ تو چھوٹا سا کمرہ تھا، مہمان کو اس نے کمرے کے کونے پر سلا دیا، بیچ میں اس نے پارٹیشن کر دیا، چادر وغیرہ ڈال دی، دوسرے کونے پر اس کا چھوٹا بچہ
اور میاں بیوی دونوں لیٹ گئے، اور جو تھوڑی بہت باتیں کرنی تھی کرتے رہے، اتنے میں دونوں کو میاں بیوی کو نیند آ گئی اور بالکل سو گئے۔ جیسے وہ سوئے تو مہمان نے حرکت کی اور وہ اٹھا، اور اٹھ کر اس نے ان کا جو چھوٹا بچہ تھا اس چھوٹے بچے کو اٹھا کر باہر کھلی ہوا میں بارش میں ڈال دیا مہمان نے۔ اب جیسے ہی وہ بارش میں بچہ لیٹا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے رونا چیخنا شروع کیا، مہمان آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ ماں بچے کی چیخوں پکار سن کر اٹھ گئی کہ میرا لگتے جگر کہاں چلا گیا، دیکھا تو وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے آواز آئی، کمرے کا دروازہ کھلا تو بچہ باہر بارش میں، کمرہ کھلا ہوا تھا، بچہ باہر بارش میں۔ تو اس کو یہ کہ یہ بچہ باہر بارش پہ کیسے آ گیا، کیا لڑکتا ہوا آ گیا، کیا ہو گیا، کچھ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دی، ذرا یہاں ہو، بچہ باہر ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ شوہر بھی باہر نکلا بچے کو اٹھانے کے لیے۔ میاں بیوی نے ابھی بچے کو اٹھایا ہی تھا کمرے کے باہر کہ دھڑام کر کر کمرے کی چھت گری، اور وہ جو مہمان تھا وہ چھت کے نیچے کچل گیا۔ چیخو پکار مچ گئی، آواز بھی ہوئی، ان کی بھی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہو گیا۔ آس پاس گھر سے پڑوسی بھی آ گئے کہ کیا ہوا معلوم تو کریں۔ جب ملبہ ہٹایا نیچے سے مہمان کی لاش نکلی، اور مہمان کی لاش نکلی تو اس کے ہاتھ میں اس رقم کی تھیلی تھی جو اس نے گائے بیچ کر جو رقم حاصل کی تھی، اس کی تھیلی مہمان کے ہاتھ میں تھی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس مہمان نے، یہ تھا چور، یہ مہمان تھا چور، اس نے اس شخص کو گائے بیچتے ہوئے اور رقم لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس کا ارادہ تھا اس کی رقم چرانے کا۔ لہذا وہ ایک اجنبی مرد بن کر، مجبور مرد بن کر اس کے گھر پر آیا، منت سماجت کر کے گھر میں داخل ہوا، منت سماجت کر کے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ فلاں نے رقم کی تھیلی کس طرح اور کہاں چھپا کر رکھی ہے۔ اب وہ چاہتا یہ تھا کہ یہ گھر سے باہر نکلیں، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں میں وہ تھیلی چھپا کر اپنے پاس رکھ لوں، جیسے ہی اجالا ہوگا میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ اس شخص نے پورا اپنا ظالمانہ پلان بنایا، ظالمانہ منصوبہ بنایا، اس غریب آدمی کی رقم لوٹنے کا پورا ایک اس نے اسکرپٹ ڈیزائن کیا، اور ٹوٹلی وہ اپنے اسکرپٹ پر ہی چلتا رہا، اپنے طے شدہ پلان پر ہی چلتا رہا، مگر یہ بیوقوف بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔ اس نے جو ظالمانہ پلان بنایا تھا، اللہ جانتا ہے اس نے کیا پلان کیا تھا، اللہ جانتا ہے اس کا کیا منصوبہ تھا۔ اللہ کریم نے اس ظالم کا انجام عبرتناک کیا، اور جب اس کا یہ انجام پتہ چلا تو لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی مطلب کہ باتیں کی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کو بچا لیا۔ یہ اتفاق تھا کہ یہ دونوں باہر نکلے، اتفاق اس کے پلان تھا، لیکن چور یہ نہیں جانتا تھا کہ میں ایک ظالم مانا منصوبہ بنا رہا ہوں، اور اللہ کریم یہ مظلوموں کے ساتھ ہے، وہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ظلم کا انجام بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے، اور ظالموں کے انجام کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اب یہ بات سنیے گا کہ یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے، اور یوں ہی ہم ظالموں پر ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں. اور ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں. بات سمجھے آپ؟ ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالی ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا، اور جو انہیں ذلیل اور رسوا اور تباہ و برباد کر دے گا. اگر یہ ظلم سے باز نہ آئے، کیا فرماتے؟ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالی ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دے گا. اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، ہر قسم کے ظالم داخل ہیں. وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی داخل ہے. جو حاکم، اقتدار والا حکمران طبقہ، یہ بھی توجہ کرے. جو حاکم یا افسر، یہ جو افسران بنے ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غور کریں کہ جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. جو تاجر، بزنس مین جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں. ان تمام پر اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. موٹر سائیکل چوری کر دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، طاق میں بیٹھتے ہیں. بڑی مشکل سے بیچارے نے قرضہ لے کر موٹر سائیکل نکالی ہوگی، 2 منٹ نہیں لگتی موٹر سائیکل چوری کر کے لے گیا. گن دکھا کر موبائل چھین لیتے ہیں. ہزاروں موبائل چھینے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. ہر تو کمپلین رپورٹ ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ جہاں رپورٹ کروانے جاؤ سم ٹائم وہاں بھی ظلم کا اندیشہ ہوتا ہے. مطلب لوگ رپورٹ کروانے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ظلم کی فریاد کہاں کریں. جہاں فریاد کرنے جاتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ وہاں ایک اور ظلم نہ ہو جائے. ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی ان سے نہ ملے ہوئے ہوں. سب ایسے نہیں ہوتے، مگر سچی بات یہ کہ اس مردار میں کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. کیا کچھ پیچھے سے نکلتا ہے یہ بھی جان. یہ سب غور کرے. اپنی جان پر گناہ کر اپنی جان پر ظلم کرنے والا بھی غور کرے، اور اس میں کون کون خود کو شامل کر سکتا ہے اس پر غور کر لے. اور یہ جو سڑکوں پر جو چوری ڈکیتیاں کرتے ہیں، آئے دن پرس چھین کے چلے جاتے ہیں. بتاؤ یار، عورتوں کی بالیاں نوچ کر چلے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کی چوڑیاں اتار کر چلے جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر روک کر کرتا اٹھا کر یا شرٹ اٹھا کر گن دکھا کر ان کے موبائل چھین لیتے ہیں، ان کی عورتوں کو چھین لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا چوری ڈکیتیوں کے ایک سے ایک نت نئے واقعات ملتے ہیں. اے ظالموں سنو، غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان، ان تمام پر اللہ تعالی کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ رب العزت
جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے، جو قوم ظالم ہوتی ہے، اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو جو اس ظالم کے پنجائے ظلم سے رہائی چاہیں، انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں، عوام درست ہو جائے، رعایا درست ہو جائے۔ ہم خود کو بھول کر دنیا پر تبصرہ کرتے ہیں، فلمیں دیکھنا، گانے باجے سننا، آدھا ننگا لباس پہننا، خوب رقص و سرور کرنا، زیادتیاں کرنا، پتہ نہیں کیا کیا، اپنی جان پر ظلم والے واقعات ہیں۔ تاجر ایک بڑا تاجر کا طبقہ ہے، معذرت کے ساتھ اگر سن رہا ہو، اگر آپ خود ہی ہے ظالم تو جیجے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ملاوٹ، کرپشن میں کیا بزنس کمیونٹی انوالو نہیں ہے؟ بیٹھ کر تبصرہ بہت کریں گے۔ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ برباد ہو گئی، ہمارے ملک کی معیشت برباد ہو گئی ہے، اور اس کی بربادی میں ایک فیکٹر، میں نہیں کہتا کہ ایک ہی فیکٹر، ایک فیکٹر بزنس کمیونٹی کی بددیانتی ہے۔ یہ اپنے کاروبار میں بھی ظلم کرتے ہیں، مارکیٹوں میں جاؤ کیا کچھ، فروٹ والا بھی ظلم کرتا ہے یار۔ ہم پسند جو کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی دو نمبر کا داغی اور کچا مال ہمیں پکڑا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ خود بھی بعض وقت غریب ہوتا ہے پھل والا، یہ نہیں دیکھتا ہے بیچارہ غریب آدمی مجھ سے پھل لینے کے لیے آیا ہے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی جھوٹ بول کر غلط بیانی کر کے اس کو پھل پکڑا دیتا ہے۔ اناج والا بددیانتی کر رہا ہوتا ہے، چاول والے ہزار قسم کی ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ 100 روپیہ کلو والا چاول دیں گے، اور اس کے اندر 100 روپے کلو والا اتنا سا چاول، باقی 50 والا، 60 والا، 70 والا سے ملاوٹ۔ ارے اب آپ جیسا میرے ایسا آدمی چاول ہاتھ میں لے کر کیسے سمجھے گا کہ اس کے اندر 50 والا کتنا ہے، 60 والا کتنا ہے، 70 والا کتنا ہے، اور 100 والا کتنا ہے؟ مگر ایک طبقہ جس کو پتا ہے کہ ہم نے ملاوٹ کی ہے، گھی میں ملاوٹ کرتے ہیں، تیل میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ارے بچے گھی اور تیل استعمال کرتے ہیں، فالج ہو جائے، محتاج ہو جائے، مفلوج ہو جائے، تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں آتا؟ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، خدا کا خوف نہیں آتا، دودھ میں ملاوٹ ہے۔ بتاؤ، بچے دودھ پیتے ہیں، انہیں اتنا ڈر نہیں لگتا کہ ہماری اس ملاوٹ والے دودھ سے کوئی بچہ مر گیا، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ مرچ مسالوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، نقصان دہ رنگ ملا دیتے ہیں۔ ان کو اس بات کا ذرا خوف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں سے، ان کی نسلوں سے کھیل کر ہم اپنے گھر میں آمدنی لا رہے ہیں۔ تم ان آمدنی سے کیا کما لو گے؟ لوگوں پر ظلم کر کے تم کیا فائدہ اٹھا لو گے؟ کسی کے گھر کو آگ لگا کر تم روشنی کرنا چاہتے ہو، کسی کے گھر کا چراغ بجھا کر اپنا چولہا جلانا چاہتے ہو۔ اسی طرح سارے غور کریں، حکمران غور کرے، صاحب اقتدار غور کرے، افسران غور کرے، ارباب اقتدار غور کرے، اہل منصب غور کرے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کہیں ہم ظالموں میں نہ ہو جائیں۔ تو کیا فرمایا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، تو جو ظالم کے پنجائے ظلم سے رہائی چاہیں، انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ لہذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ اب بیان کردہ روایت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ایک قول بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو عبرت کے ساتھ سنیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، اے ظالم کی مدد کرنے والوں، دنیا کی محبت میں مدد کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے چکروں میں مدد کرتے ہیں، پلاٹ مل جائے گا، سیٹ مل جائے گی، یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، مال مل جائے گا، فائل مل جائے گی، پتہ نہیں کیسی، بس دنیا کی محبت پاگل کر کے رکھ دیتی ہے۔ حدیث سنیے، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ خدا را مان جاؤ، اے ظالموں کی مدد کرنے والوں، ارے تم کو تو چاہیے تھا کہ ظالم کو ظلم سے روکتے۔ اگر تمہیں ظالم کی مدد کرنی ہے نا، حدیث میں بھی آیا کہ ظالم کی بھی مدد کرو۔ کہا ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اب سمجھاؤ، جو تمہارے بڑے بڑے لوگ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، سیٹھ حضرات ظلم کر رہے ہوتے ہیں، سپروائزر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو منع کرے، کیا کر رہے ہو؟ ایک اور حدیث سنیے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ کریم کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ مظلوم اللہ سے اس کا حق، اللہ تبارک و تعالی اپنا حق مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے، اتنا عبرت ہے اس قول کے اندر، ذرا سننا مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا والوں اور فیضان مدینہ کے معتکفین، دیگر عاشقان رسول، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ، ظالم پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کا حال اگر دیکھا جائے نا تو ایک ایک لفظ میں آپ کو صداقت اور حقانیت نظر آئے گی۔ نتیجہ اگر نکالیں مختصر بیان کا، وہ ہے کہ اگر ہم ظالم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ظالم نہ آئے، ہمیں ظلم سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک قوم نے اپنے حکمران سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے جو سلوک صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے، ایسا کریمانہ سلوک۔ تو اس نے جواب دیا کہ تم اس وقت کی رعایا جیسے عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم اس رعایا جیسے عمل کرو، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا۔ پتہ نہیں میری یہ بات کسی کو کس پیرائے میں لیتا ہو، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت بیان کی ہے، میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بیان کی ہیں، بزرگ کا قول بیان کیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے، اور اس ظلم کے تحت کون کون سے لوگ آتے ہیں میں نے وہ بھی بیان کیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ معاشرے کے کون کون سے افراد اس ظلم کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ ظالم پر اللہ ظالم مسلط فرماتا ہے۔ الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، میں نے خود کو سدھارنا ہے، میں صحیح ہو جاؤں، میں بدل جاؤں۔ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول سے میں عرض کر رہا ہوں، خدا را نمازیں پڑھو،
خدا را گناہ چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاؤ. جب تم اپنے رب کی فرما برداری کرو گے، تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے، اللہ کریم تم پر اپنی رحمتوں کا می برسائے گا. استغفار کرو گے، اپنے گناہوں تو سچی توبہ کرو گے، اللہ کریم تم پر اپنی رحمتوں کا می برسائے گا. آج بارشیں رک جاتی ہیں، آج عجیب و غریب قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کچھ لوگ گئے دعا کرانے کے لیے، حضرت دعا کرے بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، قحط ہو گیا، خشکا پڑ گیا. حضرت فرماتے ہیں تم مجھ سے بارش کی دعا کروانے آئے ہو، میں یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آسمانوں سے آگ نہیں برس رہی. دین دہاڑے روزے چھوڑ رہے ہیں بلا اجازت شرعی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شرابیں بیچ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منشیات کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، لڑکیاں اغوا کی جا رہی ہیں، بدکاریاں کی جا رہی ہیں، کواڑی لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر نو مولود بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں، بچوں کی لاشوں پر کیڑے چل رہے ہیں، کتے بلیاں لاشیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، کوئی ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، بچیاں آدھے لباس پہن کر گھوم رہی ہیں، ماں باپ کو شرم و حیا نہیں آتی. یہ حال ہے آج ہمارا، آج حال ہمارا یہ ہے. ٹی وی کی سکرین کے ذریعے گناہ کروائے جا رہے ہیں، بازاروں میں گناہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. اے دعوت اسلامی کے مبلغوں اور تمام عاشقان رسول، مہربانی کریں، خدا را میرے آج کے اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کردار کو درست کریں، خود کو بدلیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں. نہ دروازوں کے ذریعے، کھڑکیوں کے ذریعے گناہ گھر میں آئے، نہ میرے وجود کے ذریعے گناہ گھر میں آئے، نہ میرے ٹی وی اسکرین کے ذریعے گناہ گھر میں آئے، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں گناہ میں پڑوں. اپنی اصلاح تو کریں، خود کو بدلیں. یاد رکھیے گا جو قوم خود کو نہیں بدلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو بدلتا نہیں ہے. ایک نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہرگز ظلم مت کرنا، کہ مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے. ایک شخص، اس کے ہاتھ کا درد نہیں جا رہا تھا، وہ اس درد کے علاج کے لیے اس نے جو بولو علاج کرایا نا، پیسہ بہت تھا اس آدمی کے پاس، سیٹ آدمی تھا، جتنا علاج کراتا اس کا درد نہیں جاتا. کسی نے کہا بھائی تم روحانی علاج کروا لو، وہ روحانی علاج کی طرف آ گیا اور ایسی جگہ گیا جہاں پر علاج عموماً کامیاب ہو جاتا تھا. اس نے بھی اس کا روحانی علاج کیا، اوراد بھی دیے، تعویذ بھی دیا، جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، دم بھی کیا، مگر درد نہیں جا رہا. اس کو بھی بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ میں بھی علاج کر رہا ہوں، درد کیوں نہیں جا رہا. وہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں نے روحانی علاج کرایا، میڈیکل علاج کرایا، لیکن کوئی مطلب کہ کوئی سیٹسفیکیشن نہیں ہو رہی. اپنی جگہ پر پین موجود ہے، درد موجود ہے، کرے تو کیا کرے. اب چند دنوں کے بعد وہ جو روحانی علاج کر رہا تھا اس کی تھوڑی ہمت ہوئی. اس نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، کہ عموماً بڑے لوگ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے لوگوں کی اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کو کچھ سمجھاؤ تو یہ سمجھتے کہ ہم کو جیسے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ زیادہ بڑے لوگ، زیادہ پڑھے لکھے لوگ، یا ان کو کوئی منصب یا عہدہ یا اقتدار مل جائے یا دولت زیادہ آ جائے، نارملی ایسے لوگوں کا عموماً جو ذہن ہے نا وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بہت بحث کرتے ہیں. وہ بابا ڈر رہا تھا کہ میں اس کو سمجھاؤں کیسے، مگر اسے ہمت کی کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہ جی، کہ دیکھیں میں نے تو آپ کا علاج کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا. میرا مشورہ ہے کہ آپ کچھ ماضی میں جائیں اور سوچیں کہ کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی. وہ سوچنا تھا کہ وہ آگ بگول ہو گیا، تم سے علاج نہیں ہو رہا، تم سے ٹھیک نہیں ہو رہا، اپنے علاج کو دیکھو، مجھے نصیحت مت کرو، بر کرتا ہوا چلا گیا. وہی ہوا جس کا وہ بابا کو ڈر تھا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. تھوڑے دنوں بعد وہ بابا جی کہیں جا رہے تھے، راستے میں تو دیکھا تو وہی سیٹھ صاحب بڑے خوش ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہے تھے، اور دیکھے بابا کو دیکھا تو رک گئے، جلدی جلدی گئے اس کے پاس. گئے، بابا مجھے پہچانا؟ کہا ہاں 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 ہاں.
ہاں ہاں جی میں وہی ہوں جس کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا. جی جی حضور آپ تو ناراض ہو کر چلے گئے تھے, اب تو پھر مڑ کر ہی نہیں آئے. کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, مجھ سے بھول ہو گئی تھی. اصل میں آپ نے جو مجھے کہا تو میں نے گھر جا کر اس پر غور کیا کہ سوچنے میں کیا حرج ہے. میں غور کرتا رہا ماضی میں, تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میری کوٹھی ہے, بنگلہ ہے. میرے بنگلے کے ساتھ ایک پلاٹ تھا. میں چاہتا تھا یہ پلاٹ میرے بنگلے کے ساتھ مل جائے تو میں اپنے بنگلے کو ایکسٹینڈ کر لوں, بڑا کر لوں, تو بہت کشادہ اور بڑا خوبصورت میرا بنگلہ ہو جائے گا, بہت اچھا ویلا بن جائے گا. اچھا اب وہ پلاٹ تھا کسی بیوہ کا. میں نے آفر دی, اس سے کہا نہیں میں نے پلاٹ بیچنا نہیں ہے, ابھی بچے چھوٹے ہیں, یتیم ہیں, بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ کام آئے گا. وہ کسی صورت نہ مانے. اب میرے کو دماغ میں ٹھس گئی کہ پلاٹ چاہیے, پیسہ بھی تھا میرے پاس, تعلقات بھی تھے, سورسیں بھی تھی. ادھر ادھر پیسے ویسے دے کر سورس لگا کر تعلقات جمع کر میں نے تو کسی صورت اس کی دوسری فائل بنا لی. پلاٹ میں نے اپنے نام پر کروا لیا اور مزدور لگا کر میں نے پلاٹ پر اپنا کام شروع کروا دیا. جب میرے مزدور پلاٹ پر کام کر رہے تھے تو یہ بیوہ عورت آتی اور آ کر ہاتھ اٹھا کر کچھ مزدوروں کو بولتی اور چلی جاتی. میں کونے میں بیٹھ کر دیکھتا, میں جاتا نہیں, میں کہ میری ہمت ہی نہیں تھی اس عورت کے سامنے جانے کی. میری کوٹھی تیار ہو گئی, بنگلہ تیار ہو گیا. لیکن آج مجھے یاد آیا آپ کے کہنے کے بعد کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کا حق میں نے جو کھایا ہے, اس پر جو ظلم کیا ہے, تو اس کی وجہ سے میرا کچھ مسئلہ نہ ہو رہا ہو. اب میں نے اس بیوہ کو تلاشا. بیوہ شہر چھوڑ کر چلی گئی تھی. اتا پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کسی اور شہر میں. میں نے اس سے رابطہ کیا, رابطہ بھی ہو گیا. جب رابطہ ہوا تو میں نے اس عورت سے کہا کہ بی بی مجھے پہچانو, میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کے پلاٹ پر قبضہ کیا تھا. بی بی یہ بتاؤ تم جو ہاتھ اٹھا کر جو کہتی تھی کیا کہتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتی تھی, یا اللہ جس ہاتھ سے میرے بچوں کا مال کھایا تو اس کے ہاتھ کو کبھی چین سے نہیں رہنے دینا. تو اس نے کہا کہ بی بی میں بہت آزمائش میں ہوں, تمہاری اس بد دعا کی وجہ سے میرا ہاتھ درست نہیں ہو رہا, خدارا مجھے معاف کر دو. اسے رقم دی پلاٹ کی, جو بھی تھا اس نے کیا. بولا بس مجھے میرے لیے دعا کر دو کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے. جس ہاتھ سے تو نے بد دعا دی تھی اٹھا کر وہی ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دو. اس کو اس کا حق مل گیا, بی بی اس کو بھی رحم آ گیا. اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کی, یا اللہ اسے معاف کر دے. وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی اس بی بی کے ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گیا. یہ ہے ظلم کا انجام. مظلوم کی دعا, مظلوم بد دعا کرتا ہے, دیکھو اس کا حال کیا ہوا. نہ جانے کون بیواؤں کا مال کھا جاتا ہے, یتیموں کا مال کھا جاتا ہے. لینڈ مافیا پورا پر ایک نام ہے, لینڈ مافیا نام ہے, دنیا میں یہ نام چلتا ہے. لینڈ مافیا زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں. کڈنیپنگ گینگ, بچے اور عورتیں اور بچیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں. گینگ بنے ہوئے پورے, ظلم, کرپشن, کرپٹڈ گینگ بنے ہوئے. یہ ڈرتے نہیں اللہ سے کہ کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے. اور پھر جو ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ ظالم کا ساتھ دینے والا جب قیامت کے روز آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچائے, ظلم سے بچائے, زیادتی سے بچائے, اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج جو یہ بیان تھا یہ بس اپنے آپ کو ظلم سے بچائیے, لوگوں کی حق تلفی سے بچائیں, کسی کا حق نہ کھائیں, حتیٰ کہ آپ بلا اجازت شرعی دل آزاری بھی نہ کریں. یقین مانے بعض اوقات لوگ دل آزاریاں کر دیتے ہیں. ہاتھ دیکھیں میں نے ایسا ظالمانہ, ایسا عجیب ظالمانہ پتہ نہیں, یہاں ظلم بنتا نہیں بنتا میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن بڑی بے دردی کے ساتھ میں نے دیکھا. ایسا دھکا ماریں گے, ہاتھ کھینچیں گے اور بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. اگلا دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ کس کو کیا ہو گیا, یہ کیوں کر رہا ہے ایسا میرے ساتھ.
دھکا مار کر بیٹھ جائیں گے، کسی کی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ڈانٹیں گے، جھاڑ دیں گے، اتنا سا منہ ہو جاتا ہے سامنے والے کا. اب وہ تو دل توڑ کر بیٹھ گیا نا، مگر بلا اجازت شرعی کرنے والا تو گیا نا. گھروں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مادنی چینل پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا. مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آج زبان سے ہمارے کون محفوظ رہتا ہے؟ کھانے کے نام پر، پینے کے نام پر، کپڑوں کے نام پر، گھروں میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار، کپڑا، رومال، بنیان، موزہ، جوتا، نیل کٹر، کنگھی، برش، چارجر، چابی، موبائل، کیا یہ کھانا پینا، گرم ٹھنڈا، نمک کم نمک زیادہ، چینی کم چینی زیادہ، یہ وہ چیزیں جن پر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس پر آپ جو منہ میں آئے گا دل آزاریاں کرو گے اور جیسا تیسا سناؤ گے. بیماروں کو کتنا گھروں میں جھاڑا جاتا ہے. بیمار آدمی ہوتا ہے بیچارہ، بزرگی بھی آ جاتی ہے، بوڑھاپا بھی آ جاتا ہے، اب وہ بیچارہ بولتا ہے، اس کو کتنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کتنی اس کو اذیتیں دے رہے ہوتے گھر کے اندر. خدمت بھی باز کر رہے ہوتے مگر اذیتوں پر اذیتیں بھی دیے چلے جا رہے ہیں. دل دکھانے سے بچے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں. مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانے، زبان چلانے سے پہلے سوچئے کہ یہ میری زبان کسی کا دل تو نہیں توڑ رہی، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی. طنز، تنقید، تانے، یہ بہت عجیب و غریب قسم کی عادتیں ہیں جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو میٹھا بول نصیب فرمائے اور ظلم سے اللہ بچا کر رکھے، زیادتی سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. یہ ماہ رمضان پیارا پیارا مہینہ ہے، اپنی عادتوں کو بدلنے کا مہینہ آیا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کرو کہ میں اپنی عادتیں بدل دوں گا. میں زیادتی، ظلم کی اگر میرے اندر عادت ہے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اپنے کام کاج کے ذریعے، اپنے اختیارات کے ذریعے، اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے، اپنے کسی بھی مطلب کہ اثر و رسوخ کے ذریعے اگر مجھ میں لوگوں پر ظلم کرنے کی عادت ہے، زیادتی کرنے کی عادت ہے، میں یہ نہ چلے. عاجزی، اللہ ہم کو عاجزی عطا فرمائے، اللہ میں انکساری عطا فرمائے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی یہ جس طرح آپ آئے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور یہ مدنی پھول مدنی مذاکروں کے ذریعے مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیگر مدنی حلقوں میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ مدنی پھول لیں، اللہ کریم ایسا کرم کرے یہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سجتے چلے جائیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی بھلائیاں نصیب ہوں گی، اللہ نے چاہ تو آخرت میں بھی اس سے بھلائیاں نصیب ہوں گی. بدعوت اسلامی کا مدنی ماحول اب آپ نے نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ. یہ مدنی ماحول انشاءاللہ ایسی محبتیں پھیلائے گا اور ایسی ہمارے اندر محبتیں پیار آ جائے گا. اللہ نے چاہا تو نیکی کی دعوت عام ہوتی رہے گی، یہ ظلم مٹتا رہے گا. آپ بس یہ ذہن بنا لو، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ آج پھر مرشد کے جلوے.